آج 11 رجب اتوار کا دن ہے۔ جو شخص بھی صرف 11 مرتبہ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے جس طرح اللہ والوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اگر اس بندے کو 11 کروڑ کی بھی ضرورت ہو تو غیب سے مل جاتا ہے۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا اور اس دن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جس کو پتہ چل جاتا ہے پھر وہ ہر سال اس دن کا انتظار کرتا ہے۔ اور آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایسا عمل ہے جو لاکھوں میں بھی کوئی نہیں بتائے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اب عمل کو سمجھیے گا ذرا، میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو 2+2 کی طرح یہ بات بتانے لگا ہوں کہ صرف 11 مرتبہ آپ نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھا آپ نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اس درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، اور یہ پورا عمل آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ دیکھیں بے وضو کرنے سے آپ کو اس عمل کے اندر فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ کو اس عمل یہ چند ایک شرائط ہیں جو ہر شخص جس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، بالکل آسان ہوتا ہے اور ہر شخص عمل کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ میں اس عمل کو نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی، ہر شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بالکل آسان سا عمل ہے، اور اتنا آسان ہے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ جب میں آپ کو یہ عمل بتانے لگا ہوں، میں خود یہ عمل کیا تھا تو کوئی مشکل نہیں ہے، بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی کر سکتا ہے، اور یہ ہر ایک کو یاد ہوتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو واضح طور پہ یہ کلیئر بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھا، اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ جو ہر شخص کو آتی ہے، بچے کو آتی ہے، بوڑھے کو آتی ہے، جوان کو آتی ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ سورت نہ آتی ہو، ہر شخص کو یہ سورہ مبارکہ آتی ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے نا، جتنی آپ کو حاجت ہے، آج 11 کروڑ کیا 11 خرب بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے، قدرت رکھتی ہے۔ یہ عمل ایسا جس کے بعد مانگی ہوئی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ دعا جتنی بھی بڑی ہو یا مقصد جتنا بھی چھوٹا اس دعا کے اندر ہو، چھوٹی ہو حاجت بڑی ہو، آج کے دن ہی پوری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں عمل صبح کو کریں تو شام تک اس کے آثار آپ کو نظر آ جائیں گے، شام کو کریں تو صبح تک آپ کے تمام معاملات حل ہوتے ہوئے آپ کو خود نظر آئیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی قدرت والی ہے، ساری اختیارات میرے رب کے پاس ہیں، اس نے فقط اتنا فرمانا ہے کن بس ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ ماہ رجب کا مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مہینے میں جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو خالی نہیں لٹاتا، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ رجب کا مہینہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ رب کا مہینہ ہے، ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنے والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا۔ اسی طرح آپ نے سب سے پہلی چیز کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت مبارکہ جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یوں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے، اس جیسی سورت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی۔
نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، لیکن اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنا، یعنی کہ جو تعداد اس کی بتائی جائے گی اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے اندر ایک ایسی سورہ مبارکہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ صورتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب کوئی شخص ملا کر آج کے دن پڑھتا ہے نا، اگر کوئی فقیر بھی ان کو ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس فقیر کو پھر فقیر نہیں رہنے دیتا، اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما کر اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، اس کو امیر کر دیتا ہے، لاکھ نہیں کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ دیکھیں میرے اور تیرے میں جو ہے وہ کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن عمل کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسعت والی ہے کہ اس نے ساری کائنات کے ہاتھے میں کیا ہوا ہے۔ اس لیے جب بندہ یہ رحمت والی صورت پڑھ کر اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عمل کا آغاز کرتے ہوئے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر آپ نے درود پاک پڑھا، تو اس کے بعد آپ نے درود پاک کی جو تعداد بتائی، آج 11 کا عدد نہیں چھوڑنا آپ نے، بس اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، 11 کا عدد اپنی زندگی میں اپنا لینا ہے۔ اور 11 کا یہ جو عدد ہے، یہ انشاءاللہ آپ کی 11 نسلوں تک آپ کو محتاج نہیں ہونے دے گا، کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، آپ کی عزت بھی بڑھے گی، آپ کی شان بھی بڑھے گی، آپ کو وہ مقام بھی ملے گا، آپ کو وہ عزتیں بھی ملیں گی، وہ عروج بھی ملے گا جو شاید آج تک کسی کو نہ مل سکا ہو۔ جو شخص بھی یہ عمل کرتا جاتا ہے اس کو یہ تمام فضیلتیں، تمام برکتیں نصیب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب آپ نے اسی طرح دوستو اس ترتیب کے ساتھ اس عمل مبارک کو کیا، اور اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اسی مہینے کے اندر جب سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اب اس سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اب اسی طرح یہ 11 کا عدد آپ نے آگے بڑھاتے جانا ہے، اور دیکھیے گا پھر 11 منٹ کے اندر، صرف 11 منٹ کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس عمل کی کتنی شان اور کتنی طاقت ہے۔ اب اسی طرح آپ نے تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے، حضور علیہ السلام جب معراج شریف پر تشریف لے گئے نا، جنتوں کی سیر فرمائی، وہاں 4 نہریں تھی، ملاحظہ فرمائی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، یعنی کہ تیسری جو تھی وہ شراب کی تھی، چوتھی شہد کی تھی۔ جبریل امین سے حضور نے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں جاری تھی۔ ارشاد ہوا دروازہ کھولو، عرض کیا اس کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے۔ آقا علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اسی وقت تالے کو ہاتھ لگایا اور دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر دیکھا، دیکھیں اب بسم اللہ کی طاقت کتنی ہے، جتنے راستے ہوں گے، جتنی رکاوٹیں ہوں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام راستے، تمام رکاوٹیں کھول دے گا۔ اب جو شخص بھی اپنی تمام رکاوٹیں کھلوانا چاہتا ہے، تمام راستے کھلوانا چاہتا ہے، آج اس کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے۔ یہ لمحات بار بار نہیں آنے والے زندگی میں، ایک بار گزر جاتے ہیں پھر نہیں آتے، سال بعد یہ مہینہ دوبارہ آتا ہے، پھر پتہ نہیں کس کو یہ عمل ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، کون اس عمل کو کر پائے گا، کون نہیں کر پائے گا۔ اس لیے جب موقع مل جائے، ویڈیو تک آپ کلک کر لیں، پھر پوری دیکھ کر اس عمل کو، مختصر سے عمل کو ضرور پڑھ لیں، باوضو ہو کر کوشش کر لیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، یا آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی بستے ہیں، ضروری نہیں کہ پاکستان والے یہ عمل کریں ان کو یہ فائدہ ہوگا، نہ، آپ جہاں کہیں بھی، جہاں بھی رجب کا آج جمعہ ہے، آج رجب کا آج اتوار ہے، آج سنڈے کے دن آپ اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، اور پھر اس کی برکت دیکھیں۔ ہر سال لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی میں نے یہ عمل بتایا تھے، اور لوگوں نے ماہ رجب کے اندر اتوار کے دن ایک عمل میں نے بتایا تھا جس میں یہ چیزیں پڑھنی تھی، اور الحمدللہ آج تک لوگوں کے اس ویڈیو کے نیچے میں کمنٹ دیکھتا ہوں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، لوگ اچھے کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اب اس کے اندر 4 ستون ہیں، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہا سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب جاری ہے، رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ اندر سے آواز آئی، میرے پیارے محبوب، آپ کی پیاری امت میں سے جو شخص بسم اللہ پڑھے گا ان چاروں کا مستحق ہو جائے گا۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے، تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ سے بیشتر ایک مکان بنایا تھا، ابھی اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ایک مکان بنا لیا تھا،
اور اس کے برونی دروازے پر اس نے بسم اللہ لکھی تھی۔ جب دعویٰ خدائی کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی اور اس نے قبول نہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ وہی آئی اے موسیٰ یہ ہے تو اسی قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے جس کی وجہ سے عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اس وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبو کر مارا گیا، ہلاک کیا گیا۔ سبحان اللہ کہیں جب ایک کافر کے گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا ہے، اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و زبان پر لکھ لے کیوں نہیں وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا، مگر خیال رہے کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ تو آج ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ جو بندہ یہ پڑھے گا انشاءاللہ زندگی اس کی بدل جائے گی، زندگی میں خوشحالی آئے گی، اور اسی طرح اس کی زندگی کس قدر منور اور روشن ہوگی۔ پہلی سورت مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ جو میں آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں، جو بتانے لگا ہوں، یہ 4 آیات والی سورت ہے، یعنی کہ اس کی 4 آیات ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سورت اخلاص شریف، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں حضرت خالد بن ولید تھے نا، اس کو بھی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ خالد بن ولید تھے، ان کے پاس نا ایک شخص زہر لے کر آیا، کہا کہ اگر آپ اس کو پی لیتے ہیں نا تو اور صحیح سلامت ہیں تو میں جان لوں گا کہ جو آپ کا مذہب ہے اسلام وہ سچا ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، ان لوگوں کے یقین کامل تھے، ان کے عقیدے کامل تھے، وہ یقین جانے حضور کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ تو آج تو ہمارے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، ہماری تو زبان اور دل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو جب بندے کا یقین ہو کامل، توکل ہو اپنے رب کی ذات پر، تو پھر بندہ کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر پی لیا، خدا کے فضل سے ذرا برابر اثر نہیں ہوا، وہ شخص دیکھ کر اسلام لے آیا۔ بادشاہ روم کو جانتے ہیں آپ، ہرقل، حضرت عمر کی بارگاہ میں خط لکھا تھا، مجھے درد سر کی بہت شکایت ہے، کچھ علاج کیجئے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی، جب بادشاہ ٹوپی پہن لیتا تو درد چلا جاتا، جب اتار دیتا تو شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا، اس نے ٹوپی کو کھلوایا، دیکھا اس میں ایک پرچہ ہے جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، غرض کہ یہ بسم اللہ میں بے شمار فائدے ہیں۔ اس نے کہا یار جس مذہب کی، جس اسلام کی ایک آیت کی اتنی طاقت اور اتنی شان ہے، وہ پورا مذہب خدائی جانتا ہے کتنی عظمتوں والا، کتنی فضیلتوں والا ہوگا۔ تو خدا را اس مذہب کے ساتھ، مسلک کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ محبت کریں، یقین جانے اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بڑے خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو آج یہ عمل کر لے گا۔ دیکھیں بہت سارے لوگ کریں گے تو صحیح اس عمل کو، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو ان شرائط پر عمل کر لے گا۔ شرائط کیا ہیں؟ باوضو ہونا ہے، آپ نے قبلہ کی جانب منہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کو گالم گلوچ نہیں دینا۔ آج کے دن جب عمل کر لیں تو خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس دنیا میں رہیں، کسی کے ساتھ بے حیائی کی باتیں نہ کریں۔ اور اس کے بعد دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے، دیکھیں عمل کرنا آسان ہے لیکن اب اس عمل پر پیرا دینا یہ مشکل ہوتا ہے۔ جب پیرا دیں گے، آپ عمل کر لیتے ہیں، آج صبح کے ٹائم کر لیتے ہیں یا کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، اور سارا دن آپ پھر اپنی زبان کو پاک رکھتے ہیں، تو بس پھر اس کے بعد سمجھ لیں کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ اور آپ نے اپنی زبان کو پھر لغویات سے بچانا ہے، گالم گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، ان تمام چیزوں سے بچائیے گا تاکہ آپ کو اوپر پھر رحمت نازل۔ دیکھیں عمل کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اب کیا اپنے اس عمل پر قائم اور دائم ہے۔ اگر وہ قائم دائم ہو تو اللہ تعالیٰ کی فوراً رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے عمل ضرور کیجیے گا لیکن ان پر باتوں پر عمل کرنا آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں اس کے بعد اگلی سورت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ 4 طرح کی صورتیں ہوں گی۔
آخر میں درود پاک ہوگا۔ اگر تو آپ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، کوئی بیماری کسی کے اندر مبتلا ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ اخلاص کو ایک دفعہ پڑھا گویا اس نے قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھا، جس نے 2 مرتبہ پڑھا گویا اس نے تہائی قرآن پڑھا، جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے مکمل قرآن مجید کو پڑھا، جس خوش نصیب نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا۔ اب دیکھیے آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے گھر بنا رہا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے پڑھنے والے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے نا، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کے جنازے پر حاضر ہوں۔ یہ معاویہ حضرت امیر معاویہ کے علاوہ حضرت ابو سفیان کے علاوہ ہیں۔ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے زمین پر اپنے پر رکھ دیے اور ان کو جھکایا تو آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی طرف نظر فرمائی نا، اور آپ نے معاویہ پر حضرت سیدنا جبریل اور فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضور نے پوچھا کہ جبریل معاویہ کو یہ مرتبہ کس طرح ملا ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اس کو یہ مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ اخلاص کے پڑھنے کی برکت سے ملا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں گے نا، اور سراقہ بن مالک کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، ایک روایت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی نا، دار الندوہ کے دروازے پر سارے کافر جمع تھے اور یہ ابو جہل لعنتی کی گلی میں تھا۔ سب کافروں نے کہا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے گا ان کا سر ہمارے پاس لائے گا، ہم اسے 100 بہترین قسم کے سرخ اونٹ، 100 رومی لونڈیاں اور 100 عربی گھوڑے دیں گے۔ ان میں سراقہ ابن مالک نامی شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا یہ کام میں کروں گا۔ تب سب کفار نے اس مال کی ضمانت دی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نکلا۔ جب اس نے حضور علیہ السلام کو پا لیا تو شہید کرنے کا ارادہ کیا نا، تلوار نکالی، اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے زمین کو مسخر کر دیا گیا ہے، یعنی جو آپ حکم دیں گے زمین اسی طرح کرے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو سراقہ کو پکڑ لے۔ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا تھا۔ سراقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایسا برا ارادہ نہیں کروں گا، مجھے امن دے دیں، امن دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے نجات عطا فرمائی۔ سراقہ اسی وقت چل پڑا، تلوار سونتی اور دوبارہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا گھوڑا دوبارہ زمین میں دھنس گیا، زمین نے گھوڑے کی پشت تک پکڑ لیا۔ اس دوبارہ امان کی آواز دی لگائی، عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، آقا علیہ السلام کی اونٹنی کے سامنے گر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے معبود کے بارے میں خبر دیں، اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، کیا وہ سونے سے بنا ہے یا چاندی سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ اپنے سر انور کو نیچے کر لیا۔ اسی وقت سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے پڑھ کر سنائیں اس کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ یہ سورہ سنائیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل اے فرما دیجئے پیارے محبوب فرما دیجئے یوں ہی عرض کریے اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے۔ قل واللہ احد حضور نے فرمایا، پھر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک کی آیات کو پڑھا، پھر فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجکم یہ آیات حضور علیہ السلام نے پڑھی۔ تو اسی طرح سراقہ بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر سلام کو پیش فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سلام کو پیش کیا، وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس نے اچھا اسلام قبول کر لیا تھا؟ تو اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں قبولیت فوراً ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھو، اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو ہم سورۃ کوثر شریف کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ کو پتہ ہے نا، یہ سورۃ مبارکہ حضور علیہ السلام کے جب بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا نا، اور آپ کا مدت رضاعت میں انتقال ہو گیا، ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ حضرت قاسم کی ولادت بسعادت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت سے قبل ہوئی، ان کا وصال بھی صحیح ترین روایت کے مطابق اسی وقت ہی ہو گیا تھا، بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے تینوں بیٹے تھے، حضرت
حضرت عبداللہ تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بچپن میں وصال ہو گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں جو 4 تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمریں زیادہ تھی، ان کی شادیاں بھی ہوئی۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام کی اولاد مبارک کے بھی نام ہم سب کو آنے چاہیے، ان کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ اب آپ نے اسی طرح یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو مذمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور حضور کو خوش کیا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیتا ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھی۔ اب جو سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا اسم اعظم موجود ہے جو 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، جو 7 آسمانوں سے بڑا اسم اعظم جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ محتاجی کو دور کرنا چاہتا ہے نا تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ کے لیے محتاجی سے حفاظت فرمائے گا، اور اس کے گھر میں رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، جیسے آندھی اور طوفان آتے ہیں۔ اس سورت کو میں نے ایک مرتبہ اس کا خود میں نے معجزہ دیکھا ہے، اس کی برکت میں نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ میں ایک دفعہ آ رہا تھا، میں نے راستے میں دیکھا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، مجھے جلدی سفر بھی کرنا تھا، میں نے سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ابھی میں نے صرف چند بار پڑھی تھی، 3 یا 4 یا حد 7 مرتبہ، اسی وقت سواری کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا تھا۔ تو جب آپ اس عمل کو کر لیں گے، اس کے بعد اس کی برکتوں کا آپ کو خود مشاہدہ ملے گا۔ دیکھیں جس آدمی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، روز بروز کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بس یہ سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دے، اسی وقت اس کے سارے کاروبار کھل جائیں گے، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو جو عمل بتانا ہے، اس کے بعد صرف ایک کام آپ نے کرنا ہے۔ جب یہ عمل آج کے دن آپ کر لیں، اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک سورت، یا سورت اخلاص شریف یا سورت قریش شریف، ان میں سے ایک سورت کو آپ نے صرف ایک کو کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ بس اتنا سا کام آپ کر لیں، پھر زندگی کیسے تمہاری بدلتی ہے اس کا کبھی تصور بھی نہیں کریں گے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ خود حیران ہوں گے، رشتہ دار حیران ہوں گے، ہر ملنے والا تعجب کرے گا، آپ کو عجیب نگاہوں سے دیکھے گا کہ واقعی اس بندے نے ترقی کی ہے۔ اس لیے دوستو اس سورہ مبارکہ کے آندھی طوفان کو بھی یار یہ روک دیتی ہے، یہ ایسی سورہ مبارکہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی تفسیر رکھی ہے، طاقت رکھی ہے۔ اس لیے دوستو زہر والی چیز کہ اگر کھانے کے پہلے آپ اس کو پڑھ کر اس کو دم کر دیتے ہیں نا، صرف ایک مرتبہ پڑھ کر، اگر زہر بھی کھانے کے اندر ہو تو کہتے ہیں وہ بھی اثر نہیں کرتا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے، اور کھانے کی اس کی تمام ایسی چیزوں سے بندہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے جو نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو اس لیے ضرور اس کو پڑھا کریں، اور اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ یعنی میں نے آپ کو اشارہ دے دیا، جلدی میں تھوڑی سی میں پڑھ دی ہے، آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے، جو بھی آپ کو حاجت جتنی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد فرمائے۔